نیوزی لینڈ میں ہونے والے المناک سانحے پر پرتگال میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی بھی گہرے دکھ اور کرب میں مبتلا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی نے نیوزی لینڈ کی حکومت سے اپیل کی کہ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ لوگوں کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھیے۔ نیوزی لینڈ میں پیش آنے والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ سے کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں سارے واقعہ میں، اس میں جو بھی پیچھے جو ملوث ہیں ان کے دوست، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ایک انتہائی دردناک واقعہ، جیسے یہ بھی ایک مسجد ہے، اسی طرح نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو واقعہ ہوا، اس سے یہ بات تو کم از کم دنیا کو پتہ چل جانی چاہیے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کا نام لے کے کسی مذہب کو بدنام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسجد میں جا کر جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے 49 آدمی شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے جو زخمی ہوئے ان کی حالت بھی بہت نازک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ہم میں آپس میں اتفاق و محبت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک دردناک حادثہ ہے اور جتنے مسلمان شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو مغفرت فرمائے، ان کے پورے پریواروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس عائزانہ درود اسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آج جو شہید ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حال پر اپنا خاص لطف و کرم فرما دے، ان کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی کھلی دہشت گردی ہے، ہم دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا بڑے عرصے سے ہے، ہم بڑے عرصے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دہشت گردوں کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔